السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔ آمد بہار اور شجرکاری ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام۔ پاکستان اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسپرنگ سیزن ہے سٹارٹڈ، اور یہ ایک بڑا بہترین وقت ہے کیونکہ ادب میں بھی، شاعری میں بھی، لٹریچر میں بھی موسم بہار کو زندگی کی ایک خوبصورت علامت سمجھا جاتا ہے، اور ایک آپٹیمزم کی علامت ہے، زندگی کی ایک پازیٹیوٹی کی علامت ہے موسم بہار، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھول جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے، وہ درخت جو کہ مرجھائے ہوئے تھے، اب وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہونے لگے ہیں، دوبارہ سے ہریالی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر، اس موسم بہار میں، اس اسپرنگ سیزن میں کیوں نہ ہم اپنے وقت کے امام جو کہ خدا کی آخری حجت ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم گاہے بگاہے، ٹائم ٹو ٹائم امام زمانہ علیہ السلام کو کچھ تحفے پیش کریں۔ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یوں تو ہم سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت اور ان کی مودت موجود ہے، اور اس محبت کے جذبے کے اظہار کے لیے ہم ایک درخت، ایک پودے کو بھی گواہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس موسم بہار میں ہر مومن اور مومنہ یہ ارادہ کرے کہ وہ کم از کم ایک پودا امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ کاشت کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں کرے، چاہے وہ کہیں باہر جہاں پر بھی ان کو یہ زمینی سہولت میسر ہے، وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر کم از کم میں ایک پودا یا درخت میں ضرور لگاؤں، کم از کم ایک پودے اور درخت کو امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں گواہ ٹھہراؤں میری امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کا، محبت کے عملی اظہار کا۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کہ صرف دل میں ہے، مگر ایک محبت وہ ہے جو کہ عمل کی شکل میں، پریکٹیکل کی شکل میں اس تک پہنچ رہی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت ہر لمحہ بڑھنی چاہیے، اور اس کا اظہار بھی بڑھنا چاہیے۔ تو اس موسم بہار میں، اس اسپرنگ سیزن میں ہم سب جہاں جہاں بھی، جو شہری علاقے ہیں یا دیہی علاقے ہیں، ولیجز ہیں، رورل ایریاز ہیں، ان سب جگہوں پر ہم یہ کوشش کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر کاشتکاری کو فروغ دیں۔ بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر موسم کے حالات کی وجہ سے، کلائمیٹ کی وجہ سے وہاں پر درخت لگانا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ان سائڈ دا ہوم وہ پلانٹس رکھ سکتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے، ایسے پلانٹس، ایسے پودے جو کہ گھر میں گرو کر سکتے ہیں، ان سائڈ دا ہوم جو گرو کرتے ہیں ان کو آپ اپنے گھر میں رکھیں امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے۔ پہلے آپ ایک پودا رکھیں، پھر آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اور اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا اس طرح سے آپ باغ بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو کہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، تو اپارٹمنٹس میں آپ کے گھر کی سائڈ جو کہ جس کا رخ سن لائٹ کی طرف ہے، وہاں پر آپ کوئی پودا رکھ سکتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور وہ افراد جن کو زمینی گھر میسر ہیں، وہ تو اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھول بھی اگا سکتے ہیں، وہ سبزیاں بھی وہاں پر اگا سکتے ہیں، اور اس سے ان کو خود بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں سبزیاں لگائی گئی ہیں تو اس سے آپ خود بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کی یعنی ایک خود کفالت ہے، آپ کی ایک سیلف سفیشنسی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں پھل اور سبزیاں اگائی گئی ہیں اور آپ اس کو حاصل کر کے اپنی خوراک کے طور پہ اس کو شامل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس ایکٹیویٹی کو ہم اپنے ہی گھر میں، یہ جو ہم نے پھول لگائے، یہ جو ہم نے اپنے گھر میں پودے لگائے، اس پورے پروسیس کو امام زمانہ علیہ السلام کو تحفے کی شکل میں پیش کرنا شروع کر دیں اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ افراد جو کہ ایگریکلچر کے شعبے سے ہیں اور ان کے پاس لینڈز موجود ہیں جہاں پر وہ فصلیں کاشت کرتے ہیں، مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں، تو کیوں نہ اب کے بعد اس موسم بہار میں ہم ایک فصل کاشت کریں امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے۔ اس فصل جو کہ ہم کاشت کر رہے ہیں، اس کو جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کی توجہ خاص اس فصل کی جانب ضرور ہوگی، اور اس کاشت کرنے والے کی جانب بھی ہوگی کہ امام زمانہ علیہ السلام یقیناً اس شخص کے اس جذبہ محبت کو قبول فرمائیں گے
کہ جس نے اسی کام کو کہ جو کہ وہ پہلے کر رہا تھا، عام انسان کی طرح وہ کام کر رہا تھا، ایک عام کاشتکار کی طرح، ایک عام ایگریکلچرسٹ کی طرح وہ کام کر رہا تھا، مگر اب وہ اس کام کو ایسوسیٹ کر چکا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ تو آپ سوچئے جب امام زمانہ علیہ السلام کا لطف خاص، ان کی اسپیشل اٹینشن اس شخص کی اس ایگریکلچر ایکٹیویٹی کی طرف ہوگی تو یقیناً خدا بند عالم اس کی زراعت کو فروغ بھی دے گا، اور یقیناً جس وقت اس کو وہ فصل حاصل ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ بھی خوشی حاصل ہوگی کہ چلے میں نے ایک پوری فصل امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر کاشت کر دی، ایک پوری فصل میں لہلہاتے دیکھ رہا ہوں جو کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر کاشت کی تھی، اور اب اس فصل سے حاصل ہونے والی جو بھی انسانی استعمال کی نعمتیں ہیں اس سے انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی افراد کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہو جائے گا۔ سوچئے نا کہ وہاں پہ جو ایگریکلچر ہے، وہ جو پیس آف لینڈ ہے جہاں پہ یہ کاشتکاری کی جا رہی ہے، وہاں پہ کچھ افراد بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ تمام پروسیس نہ صرف یہ کہ وہ ایگریکلچر کو فروغ دینا، بلکہ اس سے جو افراد روزگار حاصل کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا عمل بھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک تحفے کی شکل میں پیش کریں۔ کتنے افراد کے شکم میں، ان کے پیٹ میں جو رزق جائے گا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی توفیق سے جائے گا، کہ وہ شخص بھی یہ جان لے گا کہ مجھے جو یہ رزق حاصل ہو رہا ہے، کسی شخص نے امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر فصل کاشت کی تھی اور اسی سے مجھے بھی روزگار حاصل ہوا ہے، اسی سے مجھے خوراک بھی حاصل ہوئی ہے، اسی سے مجھے فصلیں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ملک کی نیشنل پروڈکٹیوٹی میں بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک بڑے کاز کے لیے، اور وہ کاز کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں زندگی کے کتنے شعبے ہیں جس میں ہم اپنے وقت کے امام کو اپنی خدمات کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ٹیلنٹ کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اسکل کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ایک ایگریکلچرسٹ ہے، جو ایک کاشتکار ہے، اس کا اسکل کیا ہے؟ کہ یہ فصل لگانا، اس میں جو اس کی محنت ہے، جو اس کی ان پٹ ہے، اور اس کی دن رات کی محنت ہے، یہ ساری کی ساری محنت وہ بار بار اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے پیش کرے گا۔ ایک ایک پھول، ایک ایک شگوفہ جو اس فصل میں کھلے گا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام زمانہ کی محبت کی گواہی کی شکل میں پہنچے گا۔ اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے امام زمانہ تک ہمارا جذبہ محبت کا احساس پہنچ جائے، اور امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں، مگر پھر بھی وہ عمل کی شکل میں کچھ تو جذبہ محبت ہے، ہم ان تک اظہار کریں۔ بہت گناہ گار صحیح، مگر ہم کچھ نہ کچھ تو اپنے وقت کے امام کے لیے کرتے چلیں۔ تو آئیے کیوں نہ موسم بہار میں، جو کہ قدرت کی رعنائیوں کا یہ زمانہ ہے، کیوں نہ اس رعنائیوں کے زمانے میں ہم مل کر امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر شجرکاری کریں۔ لیٹس گرو plants, tree, flowers as dedicated to امام زمانہ علیہ السلام، اور اپنے وقت کے امام کو خوشنود کیجیے، اپنے وقت کے امام کو راضی کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔